لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام: وأما حق أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطها. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم وحید حسن ابن سید حمید حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد و وسیم بھائی 2 منٹ لیٹ ہو گئے آپ. اب اتر کے آپ کو جگہ دینا شاید مناسب نہ ہو. 5 منٹ پہلے آگے ہوتے تو پڑھ لیتے آپ. جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے کچھ جگہیں وہ ہوتی ہیں جہاں دیکھیے 2-4 مجلس ہر آدمی کے جیب میں رہتی ہے. جیسے شاعروں کا 2-4 کلام اس کے جیب میں رہتا ہے. جہاں جیسا موقع ہوا پڑھ دیا. کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ یہ ہے تو ایسا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے. تو عام طور پر اس طرح کی مجالس میں ماں باپ، والدین، باپ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے سامنے 2 مسئلہ تھا. ایک تو یہ کہ ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی موجود ہے تو ان سے بھی تعزیت ہو جائے، اور دوسری یہ کہ اب تو باپ مر گیا نا، اب باپ کے اوپر پڑھ کے کیا لوگے. اب یہ پڑھ کے بتاؤ کہ جو 2 بھائی بچے ہیں ان کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے. صلوات بر محمد. اور کرنا نا. اب یہ تو اچھا یہ بھی تجربہ ہے کہ وسیم بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں کہ جب کہیں آپ موڈ سے جائیے، تیاری کر کے جائیے، وہ مجلس گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور کبھی ہلکے میں لیجئے، ٹالنے کے چکر میں آئیے تو ایسا لگتا ہے جیسے چلا آ رہا ہے، پڑھے جا رہے ہیں. تو اسی لیے ایک بہت بزرگ خطیب تھے رحمۃ اللہ علیہ، میں بہت سنتا بھی تھا ان کو، مرحوم شیخ احمد کافی. ان کے کسی دوست نے کہا کہ یار کافی صاحب، جب تم کہتے ہو کہ آج جو ہے وہ تھکان ہے، موڈ نہیں ہے، تب بڑھیا پڑھ لیتے ہو. تو کہنے لگے وہ بالکل واضح ہے 2 دونا 4. اس لیے کہ جب تیاری ویاری نہیں ہوتی تو ممبر میں بیٹھتے ہی کہتا ہوں یا اللہ. جہاں اللہ درمیان میں آ جاتا ہے وہاں صحیح ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ سب اس کے اختیار میں ہے. تو اب کیا ہوگا مجلس میں مجھے نہیں معلوم. میں یہ نیت کر کے بیٹھا ہوں
کہ ہمارے سماج میں کیا ضرورت ہے، اس کی مناسبت آج بھائی کے اعتبار سے ہے۔ اہل بیت کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کو 1 گھنٹے سنا کے جاتا ہوں، بقیہ چلی نہیں چلی اب اس کے ہم جو ہے وہ اوپر نہیں سمجھے، اب چلنے نہ چلنے کے کیا واٹر پروف کیا کہتے ہیں اس کو، پروف ہو گیا، اب فرق نہیں پڑتا، اوپر کہاں ہو پائے گا آدمی سے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ ہاں یہی تو خدا کہتا ہے، سنیے سر، آپ نے بہت عمدہ بات کہی، الکبریاء ردائی، تکبر کبریائی میری ردا ہے، میرا حق ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی تکبر کرے گا وہ برباد ہوگا۔ لہذا چاہے آپ بہت بڑھیا شاعر ہوں، چاہے بہت بڑھیا خطیب ہوں، چاہے بہت زبردست پروفیسر ہوں، اینٹھیے گا مت، سمجھ گئے آپ، ورنہ 1 منٹ نہیں لگے گا۔ اچھا خاصا وسیع صاحب مجلسیں پڑھتے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا صاحب، لڑ گئے بھڑ گئے، پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ہو گیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا، پڑے ہیں سال بھر سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، 1 منٹ نہیں لگتا ہے۔ لہذا چالاک وہ ہے کہ جو چاہے جہاں پہنچ جائے، اپنے رب سے اپنا رشتہ نہ توڑے، ہنر یہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین، اوہ تشریف لائیے، ہلکی بوندیں پڑنے لگی ہیں تو کس کے بیٹھنا پڑے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن بہت زیادہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ بھی رک جائے گی، 2-4 قطرے ہیں بس، تاکہ مجمع جم جائے۔ اللہ بھی کچھ چاہتا ہے کبھی کبھی نا، تو مجمع جمانے کے لیے 2-4 بوندیں آ گئی، جب جم جائیے گا تو رک جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سلام اللہ علیہ کا ایک بڑا تفصیلی بیان ہے، جو مشہور ہے علماء کے درمیان رسالۃ الحقوق کے نام سے، جس میں حضرت نے سب کا حق بیان کیا ہے، ہمارے اوپر کس کا کیا حق ہے، اللہ کا حق کیا ہے، نبی کا حق کیا ہے، امام کا حق کیا ہے، پھر آتے ہیں اپنے اعضاء و جوارح میں، آنکھ کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، پیر کا حق کیا ہے، اسی میں آتا ہے کہ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے۔ اسی میں 25ویں حق پر امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَخِيكَ، تمہارے بھائی کا تمہارے اوپر حق کیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ البتہ یہاں جو گفتگو ہے، بھائی کا مطلب وہی ہے کہ جو واقعی بھائی ہوں، سگے بھائی بہن، جو بھائی 2 بھائی، ایک بھائی ایک بہن، ایک ماں باپ سے، یا ایک ماں دوسرے باپ سے، یا ایک جہاں رحم کا رشتہ ہو۔ لیکن آگے آئے گی بات، روایت کہتی ہے کہ یہ خالی ماں باپ کے ساتھ جو پیدا ہوتے ہیں ایک، خالی وہی بھائی نہیں ہے، دین کہتا ہے ایمان بھی اخوت پیدا کرتا ہے۔ اور ابھی روایت نقل کروں گا، روایت کہتی ہے کہ دینی لوگ جسٹ لائک سگے بھائی بہن، من ابی ہے و امہ، ایک ماں باپ سے جیسے ہوتے ہیں ویسے مومن بھی ہوتے ہیں۔ تو شروع میں تو بھائی کی بات آئے گی، پھر گھوم جائیں گے اس بھائی کی طرف بھی۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو 25ویں حق میں آ کے امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَخِيكَ، اب جہاں تک معاملہ ہے تمہارے بھائی کے حق کا، فَتَعْلَمْ أَنَّهُ يَدُكَ الَّتِي تَبْسُطُهَا، یاد رکھو یہ بھائی نہیں تمہارا ہاتھ ہے، وَظَهْرُكَ الَّذِي تَلْجَأُ إِلَيْهِ، یہ بھائی نہیں تمہاری پشت ہے، جس پہ تم ٹیک لگاتے ہو۔ اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کبھی امام حسین یہ نہ کہتے کہ بھیا کمر ٹوٹ گئے، تو اس کا مطلب وہاں بھی ہے
چنانچہ مشہور ہے جناب لقمان کا نام سنا ہے آپ نے؟ تو بعض روایتوں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت لقمان خود بھی کچھ شروع میں غلام تھے. بہرحال تو ایک وقت وہ آیا کہ جب ان کے پاس بھی غلام. ایک طولانی سفر پہ گئے, کچھ دنوں کے بعد پلٹے تو ان کا اپنا غلام مل گیا. اور بھائی کیا حال چال ہے گھر کا, ابا کا کیا حال ہے, کہا مر گئے. جناب لقمان نے کہا چلو اطاعت کی جھنجھٹ ختم ہو. بیوی کا کیا حال ہے, کہا مر گئے. کہا چلو کوئی بات نہیں ہے, دوسری کر لیں گے. آپا کا کیا ہوا, کہ وہ بھی مر گئی. کہ چلیے ہماری عزت و عفت محفوظ ہو گئی. اب پوچھا اور بھائیا کا کیا ہوا؟ غلام نے کہا ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہی جملہ لقمان نے کہا غلام کیا خبر سنا دی تو نے, کمر ٹوٹ گئی. یہی چیز امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا بھائی تمہارا ہاتھ ہے, وَالزَّهْرُ كَالَّذِي تَلْجَأُ إِلَيْهِ, تمہارا بھائی تمہاری پیٹھ ہے جس پہ تم ٹیک لگا سکتے ہو. وَعِزُّكَ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ, تمہارا بھائی تمہاری عزت ہے, تمہاری آبرو ہے, ایسا ہے جس پر تم بھروسہ کر سکتے ہو. وَقُوَّتُكَ الَّتِي تَصُولُ بِهَا, تمہارا بھائی تمہاری طاقت ہے, قوت ہے. فَلَا تَتَّخِذُهُ سِلَاحًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ, خبردار. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, بھیا ہمارے یہ ہیں, بھیا ہمارے آئی پی ایس ہیں, بھیا ہمارے منتری ہیں. اب امام نے کہا کہ بھائی بے شک ہاتھ ہے, بھائی پشت ہے, بھائی قوت ہے, لیکن خبردار اس بھائی کو اللہ کی نافرمانی کے لیے یوز مت کرنا. صلوات بر محمد و آل محمد. وَلَا تَتَّخِذُهُ سِلَاحًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا عُدَّةً لِلظُّلْمِ بِحَقِّ اللَّهِ, اس بھائی کو ظلم کے لیے استعمال مت کرنا. وَلَا تَدْعُ نُصْرَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ, اور خبردار اس پر باتیں آئیں گی, خبردار جب موقع پڑے بھائی کی مدد سے کبھی روگردانی مت کرنا. وَمَعُونَتَهُ عَلَى عَدُوِّهِ, خبردار کبھی بھی بھائی کے دشمن کی بھائی کے خلاف مدد مت کرنا. وَالْحَوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَيَاطِينِهِ, پانچواں حق یہ ہے بھائی کا کہ بھائی اور شیطان کے بیچ تم کھڑے ہو جاؤ. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بھائی کا مزاج دوسرا ہے, وہ نہیں سنتا, الٹی پلٹی حرکتیں کرتا ہے. تمہارا حق یہ ہے کہ تم بھائی اور شیطان کے بیچ میں آ جاؤ, اس کو غلط مت کرنے دو. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب وتعدیۃ النصیحہ الیہ, بھائی کو ہر وقت جو ہے وہ نصیحت کیا تمہارے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے بیان کرتے رہو. والاقبال علیہ فی اللہ فإن انقاد لربہ, لیکن یہ کب تک رہے گا؟ جب تک تمہارا بھائی اللہ والا ہو. وَأَحْسَنِ الْإِجَابَةِ لَهُ, جب تک اللہ والا تب تک تو یہ سب کرنا ہے تم کو. وَإِلَّا فَلْيَكُنِ اللَّهُ آثَرَ عِنْدَكَ وَأَكْرَمَ عَلَيْكَ مِنْهُ, لیکن اگر وہ بھائی تمہارا خدا سے پھر جائے تو یاد رکھو کوئی بھی چیز دنیا میں خدا سے بڑھ کے نہیں ہے. صلوات, یہ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو بھائی خوب. اب آپ جب تاریخ پڑھیے گا, صلوات بر محمد و آل محمد, پہلے ہی کہہ دوں بعض لوگ یہ جو میں نے کہا تو بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے یار یہ لوگ بھائی بھائی کرتے ہیں, بھائی کے ساتھ ایسا کرو, بھائی کے ساتھ ایسا کرو. آپ کو کیا پتا کہ میرا بھائی کیسا ہے؟ یہ ہوتا ہے سر کے نہیں ہوتا. اگر میرے جیسا بھائی آپ کو ملا ہوتا تب پوچھتا مولوی صاحب یہ حدیث اب بھی سناتے. میں نے کہا یار آپ جیسا نہیں, آپ سے 1000 گنا بدتر قرآن بھائی بتا چکا ہے, لیکن بھائی تھا جو ان کو آخر تک لے کے چلا ہے. پہنچے کہ پہنچاؤں؟ نہیں پہنچے نا. صلوات بر محمد. آپ کے بھائیوں سے 1000 گنا بدتر بھائی. سب سے چھوٹا ہے 7-8 سال کا ہے, یہ سب جوان ہیں. یار ابا بہت مانتے ہیں ان کو, کیا کیا جائے؟
کہا ان کو ہٹا دو، اقتلوا یوسف، مت ڈالو اس کو. لے کے آ گئے. اب پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ یہ رہ جائے گا. لے کے آ گئے. توجہ فرما رہے ہیں. تب تک ایک نے کہا کہ یار چھوڑو، کیا فائدہ، قتل وتل اچھی چیز نہیں ہے. لا تقتلوا یوسف، مارو مت، اس کو کنویں میں ڈال دو، مقصد حل ہو جائے گا کہ ابا سے دور ہو جائیں گے اور قتل کا بھی الزام. خالی اتنا اس نے بھائی کے ساتھ کیا تھا. یوسف کی نسل میں نبوت نہیں گئی، اس بھائی کی نسل میں چلی گئی. صلوات. سنیے اجر کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ جو کچھ ہوا سنیے آپ، کیا کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جانتے ہیں کنویں میں ڈال دیا، چلے گئے روتے پیٹتے. ارے ابا کیا کریں. صبح آئے کہ دیکھیں کیا حال ہے. دیکھا صاحب وہ کوئی قافلہ آیا، اس نے یوسف کو نکال لیا ہے. اب یہ سب پھر آئے. کہنے یہ لڑکا کہاں ملا تم کو؟ کہنے ہم کو کنویں. کہنے یار یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ گیا تھا، اسی تو ڈھونڈنے نکلے تھے ہم لوگ. اچھا ایک بات جو ہے قرآن نے بھی، کبھی بھی پردیس میں اینٹھیے گا مت. لوکل سے کبھی بھیڑنے کی کوشش. یہ کام ان سبوں نے کہا کہ یار یہ سب لوکل ہیں، ٹھیک ہے بھیا آپ کا غلام ہے لے جاؤ بھیا. تو اب یہ تو پھنس گئے. کہنے لگے نہیں چھوڑو کچھ پیسہ دے دو، لے جاؤ یار بہت بدماش آدمی ہے. تو قرآن نے تو عدد نہیں بتائی ہے. قرآن صرف اتنا کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکوں کے عوض بیچ دیا بھائی کو. روایت کہتی ہے 30 درہم میں. 30 روپے یوسف کی اوقات دیکھ رہے، 30 روپے میں بیچ دیا. اس کے بعد وہاں گئے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جیل کھٹا، سمجھ گئے آپ نا. جیل کے بعد بہرحال نکلے، پرائم منسٹر ہوئے، عزیز مصر ہوئے. جن سبوں نے یہ سب حرکت کی تھی ان کو بلا کے فری میں گیہوں دیا، ان کا پیسہ لوٹایا. پھر جب راز کھلا تو پورا گاؤں بلا لیا بھائی، اور ان کو ایک پورا علاقہ دے دیا، بنی اسرائیل تم لوگ یہاں رہو. اب جب جناب یعقوب. اور ایک بات، ارے صلوات پڑھیے، یہ سنیے پہلے پھر آتا ہوں. ارے صاحب بھائی ہے جانے دیجئے، معاف. کیا کہا معاف کیجئے؟ ہمیں کیسی بات کرتے، یہ کمبخت معاف کرنے لائق ہے. یہی ہم لوگ کہتے ہیں نا. بولیے جتنا یوسف کے ساتھ کیا ہے ان کے بھائیوں نے، کسی کے ساتھ ہوا؟ بولیے سر، یوسف بڑے نبی ہیں کہ یعقوب؟ یعقوب ابا ہیں، یوسف لڑکے. یوسف بڑے ہیں کہ یعقوب؟ یوسف. حتیٰ یوسف کو اپنے باپ پر حق ولایت حاصل ہے. دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ اندھے ہو گئے تھے، یوسف کا کرتا آنکھ پہ رکھا، بینا ہو گئے. تو اگر ولایت نہ ہوتی تو بینائی نہ آتی. تو اگر بیٹا باپ پر ولایت رکھے تو اس کا کرتا شفا کا سبب بن جائے تو ہم جس کو مولا کہتے ہیں اس کی ذریعہ شفا کا سبب کیوں نہیں بن سکتی؟ صلوات بر محمد. لیکن بات ہے آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں تو یہ ایک دلیل ہے کہ یوسف اگر باپ پر ولایت نہ رکھتے ہوتے تو ان کا کرتا ابا کے لیے شفا کا سبب نہ بنتا. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ جواب، جب معاملہ کھل گیا تو اب بھائی لوگ، یوسف بھائی غلطی ہو گئی بھائی معاف کر دو بھائی. جانتے ہیں ایک سیکنڈ، قرآن پڑھیے آپ، ایک سیکنڈ نہیں لگایا جناب یوسف نے. کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، ابے چھوڑو کوئی بات نہیں ہے. ابے یہ تو شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں کے بیچ جھگڑا لگا دیا. کچھ سنا آپ نے؟ بھائیوں کو باعزت بری کر رہے ہیں، سب شیطان تھا یار، چھوڑو. ایک منٹ نہیں لگایا جناب یوسف نے، بولیے، بھائیوں کو. اور ادھر جب راز کھلا بھائی لوگ پہنچے، جناب یعقوب نے اچھا واقعی صحیح بھی ہے، اتنے دن سے پوچھ رہے تھے بیٹا دو میرے بچے کے ساتھ کیا، اور یہ کمبخت جو ہے 10 کے 10 ایک نہیں کھلا بھائی اس 25-30 سال میں. اب جب راز کھلا تو جناب یعقوب ناراض ہو گئے. اب کھٹکھٹا رہے ہیں، ابا کھولو، ابا بھاگ جاؤ یہاں سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب بہت زیادہ ہوا بیٹی آئی تب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب قرآن کی آیت ہے سوفا. یہ ہم سے وہ مسئلہ سنا ہے دیہات میں، گروے رہ گئے، بولیے شیرا. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ قابل بیٹھے ہیں، یہ بھی نحو کے آدمی بیٹھے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو ان سے پوچھئے سوفا کی کیا میننگ ہوتی ہے. سوفا استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے جاؤ دیکھیں گے تمہارے لیے اللہ سے استغفار کر دیں گے. یہ تو قرآن ہے.
روایت کہتی ہے کہ یا تو جناب یعقوب کو سحر کا انتظار تھا یا شب جمعہ کا، جمعرات کا۔ اب جو بزرگوں کا فرمانا ہے وجہ یہی ہے، یعقوب نے معاف کرنے میں لیٹ کیا، یوسف نے معاف کرنے میں تاخیر نہیں کی، باپ سے بڑے نبی ہو گئے صلوات۔ اور کہا یہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بھائیوں دوسروں کے چڑھائے میں مت آئیے، پوچھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ بات بدل جائے گی، اس آخری بات پھر واپس آ جاتا ہوں۔ جب آ گئے سب لوگ، ایک دن جناب یعقوب اور یوسف اکیلے ہوئے، تو باپ ہے نا، تو جناب یعقوب نے کہا بیٹا اب بتاؤ تم، اب تو کوئی نہیں ہے نا، ان کمبختوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ باپ ہے نا، جانتے ہیں۔ اچھا کوئی بھی ہو، ابا مل گئے اماں مل گئے تو ان سے تو آدمی بھڑاس نکال لے گا نا، ابا یہ ہوا ہمارے ساتھ، ابا یہ ہوا ہمارے ساتھ۔ جناب یعقوب نے کہا بیٹا یوسف بتاؤ، یہ کمبختوں میرا لفظ ہے کہ ان کمبختوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہنے لگے بابا یہ مت پوچھئے کہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ پوچھئے میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ جس دن یہ مزاج ہو جائے گا، سمجھ گیا، جس بچے کو قتل کرنے جا رہے تھے کنویں میں پھینک دیا تھا، اس بچے کے صبر نے اس کو پرائم منسٹر بنا کے نکالا ہے کنویں سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور آپ جب تاریخ پڑھیے گا تو انبیاء نے بھی اگر کسی پہ بھروسہ کیا ہے تو بھائی ہی پر کیا ہے۔ آپ جائیے سورہ مبارکہ طٰہٰ پڑھیے آپ، صلوات بر محمد، مزہ آئے گا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے نا، لیکن اب جناب موسیٰ رکے، پورا پڑھیے قرآن میں۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے جو ہے وہ سینے کو کشادہ کر دے، مسائل آسان کر دے، زبان میں جو ہے وہ ایسا کر دے کہ میری بات لوگ سمجھ سکیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور پالنے والے اکیلے نہیں، اپنے ہی گھر سے ایک وزیر مجھے دے دے۔ صلوات بر محمد۔ بابا قرآن سے پوچھئے نا کیسے وزیر طے ہوگا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے ہی گھر خاندان سے ایک وزیر دے دے۔ پھر بالکل کھل گئے، خاندان واندان نہیں، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اس کے بعد سنیے، وہاں امام نے کیا تھا؟ تمہارا بھائی تمہارا ہاتھ ہے، تمہارا بھائی تمہاری پشت ہے، تمہارا بھائی تمہاری طاقت ہے، یہی نے کہا تھا امام نے۔ اب یہاں جناب موسیٰ اشدد بہ ازری، پالنے والے اور اس ہارون کے ذریعے میری پشت کو مضبوط کر دے۔ تو اب کیا چاہیے آپ کو کہ بھائی بھائی نہیں، بھائی پشت محکم ہے ایک بھائی کے لیے۔ صلوات، ابھی حقوق بتانا چاہوں وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے بھائی کو میرے مسائل میں شریک کر دے۔ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّهُ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور تو ہمارے مسائل کو بہتر سمجھتا ہے۔ یہ تو ان کی فریاد تھی۔ اب اللہ کا جواب سنیے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا دیا گیا، جاؤ۔ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدُكَ بِأَخِيكَ، اے موسیٰ جاؤ، میں تمہاری پشت کو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کروں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن نے کہا نا کہ نبی کا وزیر اس کا بھائی ہوگا، اس کی پشت اس کے بھائی کے ذریعے مضبوط کی جائے گی۔ تو قرآن میں قصے بلا وجہ نہیں ہوتے کہ کل کو اگر یہ آواز اٹھے کہ صاحب ایک ہی گھر میں نبوت و امامت نہیں ہو سکتی، کہا یار قرآن یہ دے رہا ہے، کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک
ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے امام نے فرمایا کیا؟ تمہارا بھائی تمہارا ہاتھ ہے، تمہارا بھائی تمہاری پشت ہے، تمہارا بھائی تمہاری طاقت ہے، اپنے بھائی اور شیطان کے بیچ کھڑے ہو جاؤ، یعنی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارا بھائی کچھ گڑبڑ بولیے نہ کرنے پائے۔ تو یہ تو ہو گیا، اب آئیے آگے چلتے ہیں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ تو ہو گئے بھائی، اب روایتیں آتی جو دونوں پر تطبیق ہوگی۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، خالی یہی بھائی نہیں ہے بلکہ مومنین بھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو اب جو روایتیں میں سناؤں گا وہ دونوں پہ چپکے گی، اس بھائی پر بھی صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوب ایک اور آپ کو قصہ سناؤں، ایک صلوات پڑھیے سناتا ہوں، بہت مزیدار۔ ابو ذر سلام اللہ علیہ، ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں تھے، رسول اللہ بھی بیٹھے تھے، پتہ نہیں اچانک کیا ہوا رسول اللہ کو کہ پیغمبر نے کہا پالنے والے جیسے تو نے موسیٰ کی پشت کو مضبوط کیا تھا ہارون کے ذریعے، ان کے بھائی کے ذریعے، میری بھی پشت مضبوط کر دے میرے بھائی کے ذریعے۔ کہنے لگے ابھی رسول اللہ نے یہ کہا تھا تب تک مسجد میں ایک سائل آ گیا اور وہ لگا مانگنے، جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو امام نے داہنا ہاتھ اپنا بڑھایا، اشارہ کیا، اس نے انگوٹھی لے لی، جیسے ہی لے کے گیا پیغمبر قال ابو ذر، ابو ذر کہتے ہیں جبرائیل آ گئے رسول اللہ کے اوپر، اور فواللہ مستتم رسول اللہ الکلمہ، پیغمبر کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ جبریل آ گئے، آ کے کہنے لے یا محمد اقرا، پڑھیے یا رسول اللہ۔ حضرت نے کہا وما اقرا، کیا پڑھوں جبریل میاں؟ قال اقرا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون، پڑھیے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ بھائی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ خوب، تو اب اس کا معنی یہاں تک آ گیا، بس مقدمہ ختم، جلدی سے ایک دو روایتیں سناتا ہوں، بہت لمبی نہ ہو۔ تو کل ملا کے بھائی کی دو قسمیں ہوں، ایک وہ جو ایک ماں باپ سے ہوں، ایک وہ جو ایمان کی بنیاد پر بولیے بھائی ہوں۔ قرآن کہتا ہے چاہے جیسے ہوں بھائیوں سے مل کے رہو، وَاعْتَصِمُوا، اور اس آیت کو پچھلی مجلس میں جو لوگ تھے یاد ہوگا، اس آیت کو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں کوٹ کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، مل کے رہو۔ ایک جگہ مولا فرماتے فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ، میں نے پیغمبر کو کہتے سنا ہے، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے، وَأَنَّ الْمُبِيرَ الْحَالِقَ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، دین کو برباد کرنے والی چیز دو لوگوں میں بولیے لکڑی لگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں تک آ گئے بات۔ اب جو میں نے شروع میں کہا تھا وہ روایت یہاں ہے، وہ بھائی تو سمجھ میں آ گیا۔ اب یہاں امام باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن اخو المؤمن لأبیہ و امہ، مومن مومن کا بھائی ہے ایک ماں باپ سے، جیسے سگا بھائی ہوتا ہے، ابھی تک تو ہم سمجھتے تھے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، امام فرماتے ہیں لأبیہ و امہ، مومن خالی مومن کا بھائی نہیں بلکہ سگا بھائی ہے۔ خوب، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے خلق المؤمن من طینۃ جنان السماوات، اس لیے کہ مومن کو اللہ نے جنت کی مٹی سے پیدا کیا، تو آپ بھی مومن ہیں اور آپ بھی مومن ہیں، تو دونوں کی مٹی ایک ہی تو ہوئی، تو جب دونوں کی ایک ہوئی تو سگے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب
چاہے اپنے ماں باپ کا بیٹا بھائی ہو چاہے مومن ہو. دین اب یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب قبا پہننے کے بعد آپ شیعہ نہیں کہلائیں گے. امامہ لگانے سے آپ شیعہ، مجلس پڑھنے سے آپ شیعہ نہیں لگا. پہلے 2 روایتیں سناتا ہوں، پھر ایک امام نے 7 حقوق گنائے، جب تک وہ ختم ہوگا تب تک وقت پورا ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں یا ابا اسماعیل ارأیت فیما قبلکم اذا کان الرجل لیس له رداء وعند بعض اخوانه فضل رداء یطرح علیہ حتی یصیب رداء. ابو اسماعیل تمہارے سماج میں ہے ایسا کہ کوئی بندہ ہے جس کے پاس ردا نہیں ہے، ابا نہیں ہے، ان کے پاس ڈبل ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس ڈبل ہے وہ ایک ردا تم کو دے دیتا ہے یہاں تک کہ تمہارے پاس آ جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں. قال قلت لا، میں نے کہا نا مولا ایسا تو نہیں ہوتا، بس چلے تو جو ہمارے پاس 2 ہے وہ خود ہی چرا لے جائیں. قال فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزار حتى يصيب إزاره قلت لا. تو پھر ہم نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس لباس ہے، تمہارے بھائی کے پاس لباس نہیں ہے، تو کیا ایسا ہے کہ وہ اپنے میں سے جو ہے وہ ایک تم کو دے دیتا ہے؟ تو ابو اسماعیل نے کہا نہیں مولا ہمارے سماج میں تو یہ سب نہیں ہے. فضرب بيده على فخذه، امام نے ہاتھ مارا. اس کے بعد فرماتے ہیں ما هؤلاء بإخوة، یہ لوگ بھائی تھوڑی ہیں. کیا سمجھے آپ؟ ہم تو شیعہ کی بات کر رہے تھے کہ یہ شیعہ نہیں نا. امام فرماتے ہیں لیس هؤلاء بإخوة، یہ اگر بھائی بھائی کے کام نہیں آیا تو وہ بھائی ہی نہیں ہے. اور ہم ایک بالش زمین کے لیے بھائی پہ مقدمہ کر سکتے ہیں تو ہم کچھ ہو سکتے ہیں مگر امام کی نگاہ میں بھائی نہیں ہو سکتے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور سنیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اختبر شیعتنا، ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے 2 چیزوں سے پہچان لو. پگڑی سے نہیں پہچان پاؤ گے، قبا سے نہیں پہچان پاؤ گے، پیشانی کے بولیے گھٹے سے نہیں پہچان. اس کے لیے تو خاص کر کے کہا گیا کسی کے نماز روزہ دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ، یہ روایت ہے. بلکہ یہ دیکھو امانت دار کتنا ہے، سچ کتنا بولتا ہے. تو ایک سے ایک نماز پڑھ کے بدماشی کرتے ہیں، لہذا نماز کو معیار نہیں بنایا گیا. امام فرماتے ہیں کہ اختبر شیعتنا بخصلتین، ہمارے شیعوں کو بولیے 2 عادتوں سے پہچانو. وَإِلَّا فَأْزِبْ ثُمَّ عَزِبْ، ورنہ ان سے کنارہ ہو جانا ہی بہتر ہے اگر یہ 2 چیز ان کے اندر نہیں ہے. اس کے بعد سے پھر مونس سے ملنا جلنا چھوڑ دو اگر مونس کے اندر یہ بات نہیں جو امام کہہ رہے ہیں. وسیع حسن سے آنا جانا ملنا جلنا چھوڑ دو اگر وسیع حسن کے اندر یہ بات نہیں ہے. قلت ما ہما، مولا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا المحافظۃ علی الصلوات فی مواقیتہن، نماز اپنے ٹائم پر. غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم کیا جو ہے وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ الصلاۃ، محافظۃ الصلاۃ فی مواقیتہن، ٹائم پر نماز. والمواساۃ للاخوان وان کان الشیء قلیلا، اور بھائیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہے کم ہی کیوں نہ ہو. صلوات بر محمد و آل. ایک صاحب سے رسول اللہ سے ملاقات طے تھی، اپائنٹمنٹ رہا ہوگا آج کی لینگویج میں کہا جائے. اب وہ بھائی صاحب پہنچے ہی نہیں، پہنچتے وہ اچھا خاصا دیر کو پہنچے. تو رسول اللہ کہاں تھے بھائی؟ ابطا علی رسول اللہ رجل فقال ما ابطا بک، کیا بات ہے کیوں لیٹ کیوں ہو گئے تم؟ فقال العرا یا رسول اللہ، برہنگی، کپڑا نہیں تھا صاحب. پیغمبر نے کہا اما کان لک جار لہ ثوبان، کہ تمہارا کوئی پڑوسی ایسا نہیں تھا جس کے پاس 2 جوڑا ہو، ایک جوڑا وہ تم کو دے دیتا. فیعیرک احدہما، ایک تم کو دے دیتا. فقال بلا یا رسول اللہ، پڑوسی ہیں کیوں نہیں، لیکن اس زمانے میں کون دیتا ہے صاحب. فقال ما ھذا لک بأخ، اب یہ بھائی بولیے نہیں ہے.
توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور اگر کہیں ایک ہی گھر میں رہ کے اپنے گھر میں تربوز کاٹ کے کھایا جا رہا ہے اور بغل والے کمرے کے بھائی کو اطلاع تک نہیں ہے، تب ہم کیسے بھائی کہے جا سکتے ہیں؟ صلوات بر محمد و آل۔ ہماری باتیں بے تکی ہوتی ہیں۔ اب اس کو آپ توجہ سے سن لیجئے۔ راوی نے امام سے آ کے پوچھا، مولا ایک مومن کا مسلمان پر حق کیا ہے؟ تو اس میں بھائی بھی جب مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے تو بھائی کا بھائی پر بدرجہ اولا ہوگا۔ بھئی یہ سن لیجئے، مجلس تمام۔ صلوات بر محمد و آل۔ اور یہ سوال امام صادق علیہ السلام سے ان کے صحابی نے کیا۔ قال لہو 7 حقوق واجبات، 7 حق ہیں اور بالکل لازم ضروری۔ ما منہا حق الا ہوا واجب علیہ حق، کوئی بھی اس میں سے ایک ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر واجب، یہ 7 کے ساتھوں کیا ہے؟ اب واجب وہ شرعی والا واجب نہیں، لیکن لازم یا ضروری کے معنی میں کہہ سکتے ہیں۔ ان ضیع منہا شیئا خرج من ولاء اللہ و طاعتہ، اور اس 7 میں سے کمیل ایک بھی اگر کم ہوا تو یہ آدمی اللہ کی ولایت سے نکل جائے گا۔ رک جائیے، ولایتیں کتنی ہیں وسیم بھائی؟ ولایتیں کتنی ہیں؟ فقط 2، یا اللہ کی ولایت ہے اور یا شیطان کی ولایت ہے۔ سورہ مبارکہ کیا نام ہے اس کا؟ بقرہ میں آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو مومن ہیں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو بے دین ہے ان کا ولی کون ہے؟ طاغوت ہے، شیطان ہے۔ تو ولایت صرف 2 ہے، ایک اللہ کی اور ایک اللہ۔ ابھی تو تم نے آیت پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ، دیکھیے 2 چلے، ایک ولایت یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ یہ ولایت اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ ولایت یہ اللہ کی ولایت، اس کی نمائندگی میں رسول اللہ کی ولایت، رسول اللہ کے بعد اب اہل بیت کی ولایت۔ تو یہ ولایتیں 3 نہیں ہیں، یہ در حقیقت ایک ولایت ہے، یعنی علی کی ولایت نبی کی ولایت، نبی کی ولایت اللہ کی ولایت۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ ان 12 امام میں سے اگر کسی ایک کی ولایت کا انکار کیا تو کافر کیوں ہو جائے گا آدمی؟ صلوات بر محمد، ولایت ان کی ہے۔ تو اب جب یہ طے ہوا ولایت، بولیے صرف ایک اللہ کی اور ایک، اگر اللہ اپنی ولایت سے نکال دے کہاں جائے گا آدمی؟ بولیے، ہے نا؟ امام فرماتے ہیں کہ مومن کا مومن پر 7 حق ہے اور سب واجب لازم ہے، ایک بھی اس میں ضائع ہوا اللہ اپنی ولایت سے نکال دے گا۔ دین ہے یہ، ٹف ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہوگی آج کی مجلس، مگر یہ دین ہے، نہیں پٹ رہی ہے بھائی بھائی میں، ہمارے ایمان کا سوال ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خرج من ولایت اللہ، اللہ کی ولایت سے نکل جائے گا، اللہ کی ولایت سے نکلے گا تو کہاں جائے گا؟ شیطان کی ولایت میں۔ شیطان کس کا ولی ہے؟ والذین کفروا، سب ملائیے نا، تو اس کا مطلب بھائی بھائی کا جھگڑا انسان کو کافر تک بنا سکتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے؟ خوب، تو انہوں نے کہا کہ مولا بتا، وَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ نَصِيب قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَمَعِي، میں نے کہا مولا قربان ہو جاؤں، ذرا بتائیے تو بھائی کا حق بھائی پہ کیا ہے؟ فرمایا یا معلّہ، راوی کا نام معلّہ بن خنیس، انی علیک شفیق، میں تم پر مہربان ہوں، اس لیے نہیں بتاؤں گا۔ کیا مطلب ہوا میں تم پر مہربان ہوں؟ دیکھیے، نہیں معلوم ہے بچنے کا چانس ہے، معلوم ہونے کے بعد عمل نہیں کرو گے پھنس جاؤ گے۔ معلّہ مجھ کو تم سے پیار ہے اس لیے جانے دو۔ معلّہ نے کہا نہیں مولا، اخاف ان تضیع ولا تحفظ، مجھے ڈر ہے کہ میں تمہیں بتاؤں اور تم نہ عمل کرو۔ تو کہنے لگے کہ قلت لہو لا قوت الا باللہ، مولا بتائیے طاقت دینے والا خدا ہے۔ اب جب انہوں نے اصرار کیا نہیں مولا بتائیے،
تب امام نے وہ 7 حقوق بتائے، مجلس تمام. صلوات بر محمد. ہاں ہو جائے گا. ایسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسک. سب سے پہلا اور سب سے ہلکا حق یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. سمجھ گئے آپ؟ وسیع حسن صاحب کے بھی ایک لڑکا ہے، وسیع حسن صاحب کے بھائی کے بھی ایک لڑکا ہے، وسیع حسن کے تیسرے بھائی کے ایک لڑکی ہے اور بڑی تیز بڑی قابل ہے نا. وسیع حسن صاحب چکر میں ہے کہ میرے لڑکے سے ہو جائے. دنیا بھر کا 3-5 شروع کر دیا. رے وہ تو وہاں دلی میں رہتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے اچھے نہیں ہے فلاں. کاٹ پیٹ کر کے اپنے لڑکے کی شادی کر لی. کرنے کو تو کر لیا آپ نے، لیکن امام نے کہا پہلا حق یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی بھائی کے لیے پسند کرو. صلوات. پھنس گئے نا ہم لوگ، یہ پہلے ہی ختم ہو گیا. ہاں والحق الثانی. آج چشمہ میرا کام صحیح نہیں کر رہا صاحب نے. تتجنب سخطہ وتتبع رضا. دوسرا حق یہ ہے کہ کوشش کرو تمہارا بھائی تم سے ناراض نہ ہونے پائے. ہر وہ کوشش کرو جس سے تم اپنے بھائی کے راضی رکھ سکو. 2 ہو گیا. 3 والحق الثالث ان تعینہ بنفسک ومالک ولسانک ویدک ورجلک. اپنے بھائی کی مدد کرو. سمجھ گئے آپ؟ جان سے، مال سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے. یہ تیسرا حق. والحق الرابع. چوتھا حق کیا ہے؟ ان تکون عینہ ودلیلہ. بھائی کی آنکھ بن جاؤ، بھائی کے رہنما بن جاؤ. ومرآتہ وقمیصہ. بھائی کا آئینہ بن جاؤ، بھائی کی قمیص بن جاؤ. صلوات. یا رکتا ہوں 2 منٹ، 2 لفظ بات ہو جائے. بھائی کے لیے آئینہ بن جاؤ، بھائی کے لیے بولیے قمیص بن جاؤ. قمیص کیوں؟ یہ لفظ قرآن نے میاں بیوی کے لیے بھی استعمال کیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. امام فرماتا ہے بھائی بھائی کے لیے قمیص بن جائے. قمیص کا کام کیا ہے؟ قمیص کا 2 کام ہے. وسیع حسن صاحب مر گئے تو فیض آباد میں وسیم بھائی ان سے زیادہ ماہر اور قابل کوئی نہیں ہے غسل میت میں. تو انہوں نے کہا میاں زکی یہیں سے غسل وصول کر کے لے چلو گاؤں. اب ظاہر سی بات ہے کپڑا تو اتارا جائے گا، زندگی بھر چاہے جتنا موٹا پہنے رہیے. تو غسل وصول ہو گیا. ہم کہنے لگے ہمیں شبیہ بھائی ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں. وسیع حسن صاحب کی پورا سینہ سفید تھا، داغ ہو گیا تھا. ساتھ میں رہتے تو پتہ نہیں چل پایا. کس نے چھپا کے رکھا تھا؟ بولیے قمیص نے. امام فرماتے اپنے بھائی کی قمیص بن جاؤ. شاید مطلب یہ ہو کون دنیا میں بے عیب ہے مگر اپنے بھائی کا عیب چھپاؤ. صلوات بر محمد. آج میرا پیٹ گڑبڑ ہو گیا، کیا بتائیں، جو ہے وہ بہت پریشان ہے. کیا ہوا مولانا؟ میں پتہ نہیں. کل یہ جو پہنے ہیں آپ ململ کا کرتا، جون کی گرمی میں لو تو لگنا ہی ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ موٹا لباس. موٹے لباس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جاڑے کی ٹھنڈک سے بھی بچائے گا لباس، گرمی کی لو سے بھی بچاتا ہے. امام نے کہا اپنے بھائی کے لیے قمیص بن جاؤ، یعنی اس کو جو ہے وہ تم دنیا کے سرد و گرم سے بچانا تمہارا حق ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے. اپنے بھائی کے لیے آئینہ بن جاؤ. صلوات بر محمد. آئینے کی کیا خصوصیت ہے؟ وسیع حسن صاحب کا منہ ٹیڑھا ہے، سمجھے آپ 2 لاکھ کا آئینہ لگا دیجئے، منہ سیدھا نہیں دکھلائے گا آئینہ. تو آئینے کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ آئینہ حق دکھلاتا ہے. اپنے بھائی کا آئینہ بن جاؤ، یعنی اپنے بھائی کے سامنے حق رکھو، غلط راہ پر نہ جانے پائے. تو کتنا چوتھا حق تھا مر صاحب؟ نہیں 3 ہو جائے. چوتھا رکو پھر سے دیکھیں. صلوات بر محمد. ہاں والحق الثالث نہیں چوتھا ہے. والحق الرابع
ان تكون عينه ودليله ومرآته وقميصه والحق الخامس لا تشبع ويجوع. پانچواں حق یہ ہے، خبردار یہ نہ ہو کہ تمہارا پیٹ بھرا ہو، بھائی بھوکا ہو. آدمی جب نوکری پا جاتا ہے نا، پروفیسر ہو جاتا ہے نا، پرنسپل ہو جاتا ہے نا، تب ایٹھن آتی ہے. ارے یار تمہارے بھائی کہنے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا جاؤ پڑھو تب ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، تب گلی ڈنڈا کھیلتے تھے. اب جائیں جھیلیں، کہ وہ تو جو جھیلنا ہے جھیلیں گے، لیکن آپ ماٹ صاحب یہ حرکت کیجئے گا تو آپ بچ نہیں سکتے ہیں. خبردار. پانچواں حق یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھائی بھوکا ہو اور تم شکم سیر ہو. لا تشبع ویجوع ولا تروى ویظمأ. آپ کے ہاں تو صاحب اکبری گیٹ سے لسی آ رہی ہے اور اس کو بیچارے کو ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہو رہا ہے. خبردار یہ نہیں ہونا چاہیے. صلوات بر محمد و آل. ولا تلبس ویعرى. آپ کا سوٹ تو ریمنڈ کا بنے گا اور اس کا بیچارے کا جو ہے وہ چوک سے چکن کا کرتا بھی نہیں لا سکتے ہو. خبردار. پانچواں حق یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس لباس ہو اور اس کے پاس نہ ہو. تم پیٹ شکم سیر ہو وہ بھوکا ہو، تم سیراب ہو وہ. پانچواں حق یہ ہو. والحق السادس. اب بتائیے صلوات برما یہ بتائیے. وسیع حسن صاحب 5 بھائی ہیں، ابا 4 بھائیوں کی شادی کر کے مر گئے، 5واں بھائی ہے، اس کی شادی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہلکے میں کرو، جتنی اوقات ہے اتنے میں کرو. اب چھٹا حق امام کا یہ ہے، ولا کہا گیا والحق السادس ان تکون لک امرأة ولیس لأخیک امرأة. چھٹا حق یہ ہے کہ تمہارے پاس تو بیوی ہو اور تمہارے بھائی کے پاس، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی شادی تک کی ذمہ داری ہے آپ کی پروفیسر صاحب. صلوات بر محمد و آل محمد. وَيَكُونْ لَكَ خَادِمٌ وَلَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ. ایسا نہ ہو، آپ تو رہتے ہیں لکھنؤ میں، ہر کمرے میں اے سی لگا ہے، 8,000 سے کم بل نہیں آتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ صبح کو الگ جھاڑو لگانے والی آتی ہے، شام کو الگ جو ہے وہ کام کرنے والا آتا ہے. اور گاؤں میں جو تمہارا بھائی ہے اس کے بچے کی فیس جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی، پنکھا لگا کہ نہیں لگا. امام کہتے ہیں خبردار. چھٹا حق یہ ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس نوکر ہو تمہارے بھائی کے پاس نہ ہو. مطلب اگر اس قابل ہو تو 2 نوکر رکھو، ایک اپنے لیے اور ایک، اور اگر نہیں رکھ سکتے ہو چلیے آپ وسیع صاحب 10,000 کے نیچے مل ہی نہیں رہا یار تو کہاں سے کر دیں؟ کہ تو کم از کم ایک ہی نوکر ہے تو اپنا کام کروانے کے بعد بھیج دو. جاؤ بھیا کا کھانا پکایا ہو، جاؤ بھیا کا بستر لگایا ہو، جاؤ بھیا کا کپڑا دھولاؤ. سناتا ہوں میں آپ کو روایت. صلوات بر محمد. وَيَكُونُ لَكَ خَادِمٌ وَلَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ. سمجھے آپ؟ یہ سب لوگ جھیلتے ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ ہم کریں، ہے نا؟ سب کا چاہتا ہے، خون میں گڑبڑی نہیں ہوتی، سب کا چاہتا ہے. لیکن کبھی لڑکا باپ پہ دباؤ بناتا ہے، سب وہی لوگ کریں گے، سب انہی لوگوں کے لیے ہے نا. کبھی بیوی دباؤ بنائے گی، وہ تو کبھی پلٹ کے دیکھتے نہیں. یوسف نے بتایا یار تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، بھائیوں سے تم سے کیا مطلب ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو وَيَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَلَيْسَ لَكَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ. ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس تو خادم ہو اور تمہارے بھائی کے پاس خادم نہ ہو. وَأَن تَبْعَثَ. اب اگر نہیں ہے، فرض کرو نہیں کر سکتے، تو وَأَن تَبْعَثَ خَادِمَكَ فَيَغْسِلْ ثِيَابَهُ. تو کم از کم اپنے نوکر کو بھیجو کہ جاؤ بھائی صاحب کا کپڑا دھل کے آؤ. وَيَصْنَعْ طَعَامَهُ. جاؤ بھیا کا کھانا بنا دینا. وَيُمَهِّدْ فِرَاشَهُ.
جاؤ بھائی جان کا بستر بولیے لگا دو. اگر ان کے لیے الگ سے خادم نہیں رکھ سکتے ہو، اوقات نہیں ہے، تو کم از کم اتنا کرو. اور میرے بھائیوں، یہ میں کہیں اور سے نہیں، یہ آپ کے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے اپنے صحابی معلّہ بن خنیس سے فرمایا ہے. اور فرماتے اس میں سے ایک بھی گڑبڑ ہوگا اللہ کی ولایت سے نکل جاؤ گے. صلوات بر محمد و آل محمد. ساتواں والحق السابع، ساتواں ان تبر قسمہ و تجیب دعوتہ. کچھ ہو گیا، بھائی کہتا ہے اللہ قسم ہم نے نہیں کیا ہے، مان لو. پتہ ہے تم کو جھوٹ بول رہا ہے، قسم کھا لیا نا، مان لو. و تجیب دعوتہ، آ گئے، آؤ کل جو ہے ہمارے پوتے کا ختنہ ہے، آ جانا. ہم جائیں گے. ہاں چلے جاؤ. اب تک نہیں بلایا، وہ جانے، ان کا کام جانے. اب بلایا ہے تو تجیب دعوتہ، چلے جاؤ. وتعود مریضہ، بیمار ہے، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، شاید یہ مطلب بھی ہو تعود مریضہ، عیادت کے لیے جاؤ. وتشہد جنازتہ، بھیا مر جائیں 50 کام ہو، چھوڑ کے بھیا کے جنازے میں جاؤ. وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَبَادِرْهُ إِلَىٰ قَضَائِهَا. اگر تم کو پتہ ہے کہ آج کل بھیا کو یہ ضرورت ہے، امام فرماتے انتظار میں مت بیٹھنا کہ بھیا ہم کو فون کریں گے تب کریں گے. دیکھ رہے آپ امام کیا کہے. یہ تو چھٹے امام کیا ہے نا. امیر المومنین نے فرمایا انظروا ذوی ارحامکم، رشتہ داروں پر نگاہ رکھو. ہوتا ہے ارے یار تمہارے بھائی کا بتایا ہم کو، دین کہتا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو نگاہ رکھنی ہے کہ میرا بھائی کس حال میں ہے. سمجھ گئے؟ انظروا ذوی ارحامکم امیر المومنین فرماتے ہیں. اور یہاں امام نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَبَادِرْ. اگر تم کو پتہ چل جائے کہ بھیا کو اس بات کی ضرورت ہے، بھیا کے فون کے انتظار میں مت رہو، دوڑو، جاؤ ان کا وہ کام کرو. لا تلجئہ الی ان یسألکہا، اس انتظار میں نہ کہو کہ فون کریں گے ہم سے بتایا نہیں. ولیکن بادرہ مبادرۃ، جیسے پتہ چلے ویسے اس کو بھیا کا کام کرنے کی بولیے کوشش کرو. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اب امام نے فرمایا اگر تم یہ 7 کام کر لے گئے، وصلت ولایتک بولایتہ، تب تم نے سمجھو کہ اپنی ولایت کو اسی ولایت سے جو ہے وہ متصل کر دیا ہے. ورنہ ایک بھی اگر گیا تو آپ مولانا ہو سکتے ہیں، بھائی نہیں ہیں. آپ ذاکر ہو سکتے ہیں، آپ بھائی نہیں. سمجھ گئے میرے بھائیوں؟ مت آئیے لڑکوں کے چڑھانے میں، مت آئیے عورتوں کے چڑھانے میں. بھائی کا حق بہت بڑا ابھی اور ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے وقت ختم ہو گیا، اس لیے مجبوراً مجھ کو اس کو روکنا پڑا، ورنہ 2 روایتیں اس سے بھی سخت. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ بتائیے، یہی تو وجہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں بھائی. آیا پہلے یار سنو ذرا، کہاں ہیں ہمارے بھانجے لوگ؟ حضرت عباس کیا بقیہ جو 3 بھائی تھے ام البنین کے بیٹے، کسی نے توجہ تک نہیں کی. ہوگا بکنے تو آج کل ہمارا سارا وہ نانیال کا کوئی کتا بھی آ جائے گا تو اپنے جو ہے وہ خاندان کے لڑکوں سے زیادہ پیار اس سے ہو جائے گا. کسی نے آخر کار امام حسین کو دخل دینا پڑا. حضرت عباس خود متوجہ نہیں، ان 3 بھائی. امام نے کہا بھیا دیکھو کیا کہہ رہا ہے. امام نے حکم دیا تب حضرت عباس آئے. کہا بولو. یار یہاں کیا پڑے ہو، چھوڑو، میں تمہارے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں، چھوڑو، آؤ چلو میرے ساتھ. کیا جواب دیا؟ اس کو کہتے ہیں بھائی، ہم عباس کا علم اٹھائیں اور عباس کی یہ سیرت ہماری نظر میں نہ ہو. ہم شیعہ ہیں، ہم ذاکر حسین ہیں.
کس لہجے میں کہا ہوگا واللہ عالم، کتاب لہجہ تو نہیں بتا سکتی نا۔ فرمایا لعنت ہو تیرے اوپر، تیرے امیر پر، تیرے امان نامے پر۔ میرے لیے امان نامہ ہے، فرزند فاطمہ کے لیے امان نامہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مجلس بہانہ بن گئی کہ دو چار روایتیں بھائی بھائی کی، مومن مومن کی سنا دوں۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی؟ کہا اپنے لیے دعا کراؤ دوسروں سے۔ میرے بھائیوں میں نے پڑھ تو دیا ہے یہ سب، لیکن جو برائیاں عام سماج میں ہوتی ہیں اسی سماج کا حصہ ہم بھی ہیں۔ دعا کرتا ہوں بلند آمیز سے آمین کہیے، یا اللہ یہ جو ساتوں حقوق اپنے امام کی طرف سے گنائے ہیں خدا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کل کی پرسوں نرسوں کی بات تھی، اتفاق سے تھا تو میں چلا گیا، یہ چھوٹے بھائی ہیں ان کے پیچھے وہ بڑے بھائی بیٹھے، تو ایسے ہی چلا گیا، بات نکل آئی ادھر ادھر کی جو ہے، تو کہنے لگے کہ ہمارے بھائی کو، یعنی یہ مرحوم جن کی مجلس، 1966 میں ایئر فورس میں نوکری ملی، پہلی بار جو نوکر ہوئے، تب میں 8ویں میں تھا۔ جیسے ہی تنخواہ ملی، کہ میں یتیم تو تھا نہیں، میرا باپ موجود تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب شبیہ محمد کی پڑھائی کی ذمہ داری میری۔ جیسے ہی تنخواہ ملتی تھی وہ فوراً، اس زمانے کا منی آرڈر تھا، کہنے لگے یہ چلتا رہا یہاں تک کہ میں فیض آباد آ گیا، پریکٹس میں آ گیا، اب کچھ کمانے لگا۔ تب میں نے خط لکھا، تب خط ہی ہوتا تھا، فون وون بھی اتنا نہیں تھا، کہ بھیا اللہ کا شکر ہے کچھ 200-400 مل جاتا ہے، اب آپ نہ بھیجیے گا۔ یہ رو کے سنانے، ایسے ہی بلا وجہ تھوڑی اچانک آدمی جو ہے وہ ٹہلتا ٹہلتا اور اچانک اس کی روح نکل گئی۔ آپ ایسا، روایت کہتی ہے کہ صلہ رحم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل تمام۔ کہنے لگا میں نے لکھا کہ بھیا اب کمانے لگا ہوں، اب ضرورت نہیں ہے بھیجنے کی۔ ان کا دوبارہ خط آیا کہ ابھی ایسا مت کرو، اگل بغل کچہری کے کوئی بینک ہو وہاں کھاتہ کھول لو، 2-4 ہزار ایسے حالات کے لیے رکھ لو، تب میں بند کروں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہے بھائی کا حق بھائی پر۔ اچھا سب کر لیا، بس آخری بات، سب کر لیا، دنیا میں بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑا بھائیوں میں میل ہے، بڑا بھائیوں میں میل ہے۔ اب اس کے بعد صاحب ہمارا لڑکا بھائی کا لڑکا اس میں پٹ نہیں رہی ہے، سمجھ گئے آپ؟ چڑھانا شروع کیا۔ اب صاحب 50 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، ہمارے بھائی نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا لڑکے چڑھانے پہ، ہم نے جو اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، احسان فراموش، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ یہی قرآن سکھا رہا ہے، جو کرو اس کو بھول جاؤ۔ اب یا واپس آئیے جہاں سے شروع کیا تھا۔ یعقوب نے کیا کہا؟ بولیے، یہ دونوں چیز پر لاگو ہوتی ہے، اچھائی پر بھی اور برائی پر بھی۔ بتاؤ بیٹا ان بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ ابا یہ مت پوچھئے بھائیوں نے کیا کیا، یہ پوچھئے میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہی حال نیکی کا بھی ہے، جو کیا اس کو بھول جاؤ، وہ نہیں کریں گے اپنے خدا کے یہاں جواب دیں گے۔ تم جو کر چکے ہو تمہارا ثواب محفوظ ہو گیا ہے۔ کسی کے سمجھانے میں، چڑھائے میں آ کے بھائی بھائی سے لڑ کے اپنا اجر مت کھو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ طے یہ تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر مجلس ختم کر دی جائے گی، مگر بہرحال مصائب مختصر کر دیتا ہوں۔ بھیا مجھ کو بھی جانے کی اجازت ہے، تم میری فوج کے علمدار ہو، تم میری فوج کے، ارے باپ رے باپ، اعتراض تھوڑی کیا کچھ، بہت نا بھیا وہ فوج ہائے کا جس کا میں
فرماتے ہیں بھیا ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، اگر جانا ہی چاہتے ہو میرے بھائی تو پہلے ان بچوں کے لیے تھوڑے سے پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ مشکیزہ لیا، آئے فرات میں داخل ہوئے، مشکیزہ بھرا، پیاسے نکل آئے۔ فذكر عطش الحسين وعياله فرمى الماء بيده، چلو میں لیا پانی، امام حسین اور بچوں کی پیاس یاد کی، پانی پھینک دیا، پیاسے نکل آئے۔ صرف ایک مقصد ہے، کسی طرح سے بچوں تک پانی پہنچ جائے کہ اتنے میں یہاں کئی لوگ ہیں جو شاعر ہیں، یہ بھی شاعر ہیں، یہ بھی شاعر ہیں، اور بھی شعراء ہیں، ابھی کسی کی انگلی کٹ جائے آپ اس شاعر کے پاس جائیے، فلاں جگہ جو ہے مسالمہ ہے، ذرا اس پر کلام کہہ دیجئے، شاعر بعد میں معذرت کرے گا، آس پاس والے کہیں گے ارے بھائی دیکھ نہیں رہے انگلی کٹ گئی ہے بیچارے کی ٹیسے، تو انگلی کٹ جائے تو درد ہوتا ہے نا، اگر کسی کا بازو قلم ہو جائے اگر کسی کا بازو قلم ہو جائے اس کو درد نہیں ہوگا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا کمال ہے، شعر بتاتا ہے کہ یہ پرانا نہیں ہے، بازو کٹنے کے بعد یہ شعر کہا ہے۔ آپ دیکھیے عشق کی جگہ یہ ہے، ادھر بازو قلم ہوا، عام شعر تو ہم سمجھتے پرانا شعر تھا پڑھ دیا، نہ یہ شعر بتا رہا کہ بازو کٹنے کے بعد کہا ہے، ادھر بازو قلم ہوا، ادھر حضرت نے فوراً شان امامت میں پڑھنا شروع کیا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی، خدا کی قسم اگر تم نے داہنا بازو قلم کر لیا ہے، انی احامی ابدا عن دینی، کیا مطلب ہوا؟ یعنی بازو کٹنے کے بعد شعر کہا ہے نا، بایاں بازو قلم ہوا، پھر شان امامت میں قصیدہ ہے، مشکیزے کو دادو سے دبا، بس ایک مقصد ہے کسی طرح سے بچوں تک پانی پہنچ جائے کہ اتنے میں کسی ملعون نے ایسا نشانہ سادہ، مشکیزہ میں آ کے تیر لگا، عباس کی آس ٹوٹی، رہوار کا رخ موڑ دیا، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو حضرت عباس نے کہا ہے، میں آپ کو نقل کر دیتا ہوں اور مجلس تمام۔ ایک ذاکر تھے، خطیب تھے، جن کا نام تھا سید کاظم۔ کیا ایک دن ان کا دوست آیا، کہنے لگا کاظم بھائی میں نے حضرت عباس کو خواب میں دیکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ کاظم سے کہو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے کہا یار تم تو سنتے ہو میری مجلس میں پڑھتا ہوں، کہا وہ تو میں نے کہا کہ آقا آپ کے مصائب پڑھتا ہے وہ، کہا تب؟ کہا حضرت نے کہا اس سے کہو وہ مصائب پڑھا کرے جو سب سے سخت ہے۔ کاظم نے کہا بھائی جلدی بتاؤ میرے مولا نے کس مصائب کی فرمائش کی ہے؟ کہا جا کے میرے ذاکر سے پوچھنا، جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے، ارے جس کے جسم پہ بازو نہ ہو۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اتنے میں اللہ اکبر، بس یہ دوسری چیز جو حضرت چاہتے ہیں بیان کی جائے اور مجلس تمام۔ گھوڑے سے زمین پر آئے، یا اخا ادرک اخا، امام کے کانوں میں عباس کی آواز پہنچی، باز شکاری کی طرح آئے،
بھائی کا سر اپنے زانوؤں پہ رکھ لیا، باتیں ہونے لگی، بھیا کوئی خواہش ہو تو بولو، کوئی تمنا ہو تو بولو، کہ بھیا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ کہتے تھے نا تم فوج کے سردار ہو، بیویاں سردار لشکر کی لاش دیکھ کے برداشت نہ کر پائیں گے۔ دوسرا میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی جائے۔ یہ ایک دوسری بات کہی جاتی، فرمایا بھیا ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، چاہتا ہوں خون صاف کر دیتے، چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لیتے۔ بس تمام قوم جیسی جگہ پر ایک ایسے ہی خطیب پڑھ رہا تھا، کوئی بزرگوار مجلس میں تھے، اس نے یہی بات پڑھ دی۔ اچھا ہم لوگ بچپنے سنتے آ رہے ہیں، تو مجلس کے بعد ایک بزرگوار نے اس ذاکر سے کہا ایسی روایتیں مت پڑھا کرو اتنی سخت، اور جس کی سند بھی ضعیف ہو۔ وہ بیچارہ ان سے چھوٹا تھا، چپ ہو گیا، جی حضور۔ جنہوں نے ٹوکا تھا وہ کہتے رات کو میں نے خواب میں دیکھا حضرت تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے؟ بس میرے بھائیو مجلس دبا، تم کربلا میں تھے؟ تم کو پتا ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ جی مولا میں بتاؤں؟ جی مولا۔ اب جو حضرت نے بیان کیا مجلس دبا، کہا جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تو اتنے میں ایک تیر آن کے آنکھ میں لگا، ہاتھ ہوتا تو ہاتھ سے تیر نکال لیتے، اب ہاتھ تو ہے نہیں، سر کو جنبش دی تاکہ تیر نکل جائے، جب وہ نہ ہوا تو سر جھکایا، زانوؤں کے درمیان دبا کے سر اٹھا کے تیر نکال لے، کہ اتنے میں پیچھے سے گرز پڑا، عباس کا سر شگافتہ ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔